میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علاؤالدین صاحب نے۔ علاؤالدین صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ علاؤالدین صاحب آج جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے GHQ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وقت کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایسے موقع کے اوپر جو پاکستان معاشی کشمکش میں گھرا ہوا ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر قومی سلامتی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ بہت کلیئر ہے، بڑا فوکسڈ ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہ کسی کو ہونا چاہیے، نہ ابہام اس میں نظر آتا ہے۔ پاکستان اس میں کوئی شک نہیں بہت کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے اور یہ کرٹیکل سچویشن اس چیز کے متقاضی ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو بھرپور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آرمی چیف کی طرف سے اور فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے اس چیز کا واضح طور پر قوم کو پیغام دیا گیا ہے کہ کم از کم یہ جو لوگ کچھ ایسا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے مضمون مقاصد کے تحت کہ فوج کے اندر شاید کوئی یا لیڈرشپ میں کوئی ایسی بات ہے، فوجی لیڈرشپ پوری کی پوری پاکستان آرمی کی آرمی چیف کے اندر پورے طریقے سے یونائٹڈ ہے، ان کی کمانڈ کے بالکل زیر اثر اور زیر کمان فوج اس چیز کو سمجھتی ہے اور یہ پوری قوم کی آواز ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ریسنٹلی 9 مئی کو ہوئے ہیں ان کی بھرپور مذمت بھی ہونی چاہیے اور ان کے بیچ میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو بھرپور قرار واقع قانون کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے۔ قومی سلامتی سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اور اس موقع کے اوپر پوری قوم کو اپنی فوج اور فوج کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور قوم پوری اپنی فوج کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑی بھی ہے، فوج کو سپورٹ کرتی ہے اور فوج کے ساتھ ہے تاکہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں چاہے وہ کسی شکل میں ہے کسی شیپ میں ہے اپنے ان چہروں کی نظر میں ہے یا چہروں کی صورت میں ہے ان کا مقابلہ کیا جائے اور انشاءاللہ ان کو شکست فاش ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ فارمیشن کمانڈرز پاکستان فوج کا سب سے بڑا پالیسی میکنگ فورم ہے اور اس کے ذریعے یہ پیغام قوم کو دینا ایک بہت خوش آئند بات ہے اور ابھی اس بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ فوج اس بارے میں کیا سمجھتی ہے۔ یقیناً بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے سابق آرمی چیف نے اپنے الوداعی خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ ایک عرصے تک فوج کی ایک انفلوئنس رہی ہے سیاست میں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 2021 کے بعد سے ان معاملات سے دور رہا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب فوج کو سیاست سے جوڑنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ جی فوج کو سیاست سے جوڑنے کی کوشش یقین اپنے مفادات کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کا سیاسی مفاد اس میں ہے کہ فوج کو متنازع بنایا جائے، فوج کو سیاست کے ساتھ جوڑا جائے، وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ فوج نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے اور عملاً وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایجنڈاز کیا ہیں لوگوں کو بڑا کلیئر ہے اور ہمیں بھرپور طریقے سے اس طرح کے ایجنڈے کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور اس ایجنڈے کو ناکام بنانا چاہیے تاکہ فوج کو ان تمام چیزوں سے بالاتر رکھا جائے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف 9 مئی کا واقعہ ہے جہاں پر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جاتا ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہی ملک کے لوگ فوجی تنصیبات پر چڑھ دوڑے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پروپوگنڈا کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا ہے کسی کو؟ جی کم از کم قوم تو بہت کلیئر ہے کہ انسانی حقوق کا پروپیگنڈا کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، دنیا میں کہیں ایسے آپ کو انسیڈنٹس ملتے بھی نہیں ہیں اور اس سے ملتے جلتے اگر دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف اتنی سخت کارروائی کی ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ملتی کہ وہ لوگ گئے کدھر ہیں۔ تو آج جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق اور اس کو نام نہاد جمہوری جدوجہد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکس اپ کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں۔ پاکستان اور کوئی بھی دنیا کا ملک اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا اور کرنا چاہیے بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسانی حقوق کی آڑ میں یا اس لبادے میں یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اس طرح کی کارروائیاں اس طرح کی حرکتیں کرنے میں حق جانب ہیں تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی آڑ میں ایسا پاکستان اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی سیکورٹی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو قطعاً نہ پایہ تکمیل تک پہنچنے دیں گے، نہ کوئی اس کو برداشت کرے گا۔ یہ ہمیں سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔